مفتی صاحب پسند یعنی ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ، لڑکا اور لڑکی کو آپس میں رہنا ہے. اب یہ جو پسند کی شادی کا تصور اس وقت دنیا میں میڈیا کے ذریعے یا ان تمام چیزوں کے ذریعے آ رہا ہے، اور آپ نے کچھ رائے سنی کہ جناب پسند کی آزادی یا پسند کا اظہار یہ ایک انسان کا حق کی طرف جیسے انہوں نے ہمارا متعلق بیان کیا، تو میں دو باتیں آپ سے کروں گا. ایک تو یہ کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام پسند کی شادی کے حوالے سے کہ لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو پسند آ جائے، اس حوالے سے اسلام اور شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جتنے کمنٹس آپ کے پاس آئے، ابھی جو تاثرات سنے، میں سمجھتا ہوں شاید اس میں بھی بعض ایسے گفتگو ہوں گی جن کے متعلق ہمیں کلام کرنا چاہیے کہ وہ درست تھیں یا نہیں تھی. ایک عوام کی رائے تھی، اب عوام کی اس رائے کو ہم شریعت کے مطابق کیسے ڈھالیں گے؟ یہ دو باتیں میں آپ سے پوچھوں گا. دیکھیں یہاں پر جو ہے پہلے تو پسند کی شادی کا مطلب جو ہے نا یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ اس سے مراد ہے کیا. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں جو ہم جب بولتے ہیں نا ہم اپنے عرف کے اندر پسند کی شادی، اس کا مطلب ہوتا ہے والدین کی مرضی کے برخلاف شادی کرنا. ہمارے یہاں پسند کی شادی یہ ہوتی ہے، یا جو گھر سے بھاگ کر شادی کی جاتی ہے پسند کی شادی یہ ہوتی ہے. اور یہ جو قتل و غارت گری کے واقعات ہیں یہ بھاگنے والی صورت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکے نے گھر والوں کو بہت مجبور کیا اور گھر والے رشتہ لے کر چلے گئے اور پھر باقاعدہ شادی ہوگی، تو یہ شادی تو پسند کی ہے، لیکن اس میں کوئی آگے قتل نہیں کر دیتا کسی کو. وہ قتل والا واقعہ جو ہے وہ بھاگ کر شادی کرنے والی صورت میں ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ پسند کی شادی کی متعدد صورتیں ہیں، نہ ساری صورتیں درست ہیں نہ ساری صورتیں غلط ہیں. جو غلط صورتیں ہیں ان میں سب سے جو بدترین صورت ہے وہ تو یہی والی ہے جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ سب سے بھیانک نکلتے ہیں. یعنی اسی کا ایک نتیجہ یہ قتل والی صورت میں نکلتا ہے، اسی کا ایک نتیجہ ساری زندگی چھپتے پھرنا یہ نکلتا ہے، اسی کا ایک نتیجہ اپنے خاندان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا یہ نکلتا ہے. اچھا، اور اگر بالفرض اس طرح بھاگ کر کی بعد میں گھر میں واپس آ گئے یا گھر والوں کو انتہائی مجبور کر کے شادی کروا لی، یہ بھی پسند کی شادی. لڑکی نے بھی گھر والوں کو مجبور کیا کہ میں خودکشی کر لوں گی، میری گھر شادی نہیں کی. لڑکے نے بھی یہ کہا میں خودکشی کروں گا کہ میری شادی نہیں کی. یا دونوں اڑے بیٹھے کہ اگر ہماری شادی نہیں کی تو ہم نے شادی کرنی ہی نہیں. تو اب اس طرح کی مجبوریوں کی وجہ سے والدین نے مجبور ہو کر شادی کر دی اور پراپر طریقے سے کی ہے، لیکن ہے بنیادی طور پر پسند کی شادی. جو اس کے نتائج ہیں اولاً شرعی اعتبار سے تو یہی ہے کہ جس انداز میں اس میں والدین کو مجبور کیا جاتا ہے وہ شرعاً جائز نہیں. دوسرے نمبر پر اس پسند کی شادی کے جو مراحل ہوتے ہیں لڑکا لڑکی کے، جو ان کی آپس کی ملاقاتیں ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی خلوتیں ہیں، جو ان کی گفتگو ہے، ان میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہو. نہ ان کی آپس میں تنہائی کے اندر ملنا چاہیے، نہ ان کا فون کے اوپر لمبی لمبی باتیں اور جس میں الٹی اور سیدھی دونوں طرح کی ہوتی ہیں وہ جائز ہیں، نہ ان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینا یہ جائز ہے، نہ ان کا اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا جائز ہے، نہ ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیلنا ان کے لیے جائز ہے، نہ ان کی جو ہے نا وہ جو ہمارے اب زمانے کا نیا عرف ڈیٹ آیا ہوا ہے نا کہ ڈیٹ پر گئے ہوئے ہیں، لڑکی کو ڈیٹ پہ بلایا ہوا ہے، یہ آیا انگریزوں کی طرف سے ہے. اب یہ جو ہے یعنی ڈیٹ کے اوپر کیا وہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، وہ شیر بلی کی کہانی سنتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر، جو وہاں کرتے ہیں وہ ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ اگر یہ گئے ہیں کسی ہوٹل میں یا کسی پارک کے اندر یا کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے کسی باغ کے اندر تو وہاں پر وہ کیا کر رہے ہوں گے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب حرام، یہ ناجائز ہیں. یہ اس کا ایک دینی شرعی پہلو جو ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پسند کی شادی اس انداز کے اندر شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے. تو ایک پسند کی شادی یہ ہے کہ گھر والوں کو مجبور کیا اور کروا لے. تیسرے نمبر پہ پسند کی شادی یہ ہوتی ہے کہ بالفرض اس کے اندر گھر والوں کو تنگ کرنا تو نہیں ہے، لیکن لڑکا لڑکی کے آپس میں پہلے سے تعلقات چلتے آ رہے ہیں، وہ آپس کے اندر ملتے ہیں، مثال کے دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں کسی جگہ یا دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں. اب ان کا آپس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، بات چیت، ملنا ملانا، گھومنا پھرنا، پارک میں جانا، آئس کریم کھانا، یہ سب چل رہا ہے ان کا. اب لڑکی اپنے گھر بولتی ہے، لڑکا اپنے گھر بول دیتا ہے کہ بھئی فلاں لڑکی ہے فلاں لڑکا ہے. گھر والے کہتے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں. یہ جا کے ان کو پسند کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ابھی ہم اس پہ راضی ہیں کرنے پہ. یہ بغیر کسی فتنے فساد کے ہو جاتی شادی. اب اس میں اتنا پہلو جو ہے کہ یہ پسند کی شادی ہے، اس میں کئی پہلو منفی جو ہے وہ مائنس ہو گئے. ماں باپ کو ستانا، خاندانوں کا آپس میں نہ ملنا اور دوریاں پیدا ہو جانا، یہ سب ختم ہو گیا. لیکن
وہ جو ان کی پسند کی شادی کے جو مراحل میں نے پہلے عرض کیے، وہ جو تیسری صورت میں بھی آپ نے بیان جو میں کیا نے اس میں پہلے بھی یہی تھا، جو میں نے عرض کیا کہ ان کا آپس کے اندر یہ ملنا، یہ فون پہ باتیں کرنا، یہ راتیں جاگنا، یہ تارے گننا، یہ جو جتنی چیزیں یہ والی تھیں، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ تو حرام ہے، یہ ناجائز ہے، لہذا یہ پسند کی شادی بھی گناہوں پر ہی مشتمل ہے، لہذا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یعنی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، شادی اپنی جگہ فی نفسی جائز۔ چوتھی پسند کی شادی وہ ہوتی ہے کہ جس میں یہ ہوتا مثلا ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا ہے، اور وہ کوئی بے پردگی یا بد نظری بد نگاہی والی اس کی صورتیں نہیں ہیں، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے میرے خاندان کے اندر میرے فلاں کی رشتہ دار کی بیٹی ہے، یہ ہے، یا فلاں کا بیٹا ہے، اور وہ اس کی تعلیم، اس کی نوکری، اس کی دیگر خوبیوں کی وجہ سے، یا وہ لڑکی کی جو ہے نا وہ سمجھداری، ان چیزوں کی وجہ سے اس کو گھر کے اندر باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اپنے والدین سے بول دیتا ہے کہ بھئی میری وہاں شادی کر دی جائے، یا لڑکی اپنے والدین سے بول دیتی ہے کہ میری ہمارے ہی خاندان میں فلاں سے جو ہے وہ شادی کر دی جائے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں بڑا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، یعنی یہاں پر بہت مرتبہ والدین غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر جہاں انہوں نے کوئی اخلاقی غلطی نہیں کی، جہاں کوئی شرعی غلطی نہیں کی، ان کو کسی خارجی امور کی وجہ سے اپنی پسند، اب ایک چیز پسند آ گئی اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ اب والدین سمجھدار ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور اگر ہمیں بھی سمجھ آ گیا تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن کئی جگہ پر والدین اس پر پکے ہوتے ہیں کہ جہاں لڑکا لڑکی کہے گا نا وہاں نہیں کرنی، باقی ساری دنیا سے کر دیں گے ہم اس کی۔ یہ ضد ہوتی ہے، یہ ضد ہوتی ہے، یا اس کو ضد بنا لیا جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم نے پسند کی شادی نہیں کرنی، بس جہاں یہ بولیں گے نا اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے، اب ہو نہ ہو اس سے ان کو غرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہماری مرضی، میں نے اپنے چاچے کے لڑکے کے ساتھ ہی تیری کرنی ہے، میں نے اپنے ماموں کی لڑکی کے ساتھ ہی قاسم کرنی صاحب یہاں پر یعنی جی میں عرض کروں گا ون بائی ون کریں، یہ جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو خاندانی جو معاملات ہوا اب وہ نہیں بنتی، جیسے کہ بھائی بہن میں نہیں بنتی، تو اب اس کو مطلب اپنے ماموں کا لڑکا پسند آ گیا، اب ماں وہ لیکن وہ بھائی بہنوں کے آپس میں نہیں بن رہی ہے، یا اس کو چچا کی لڑکی پسند آ گئی، اور وہ مطلب شروع سے جیسے بچپن میں بھی عموماً کھیلتے کودتے ہیں تو ایک نوا ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر جیسے کہ عموماً یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، اب بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ نہیں میری فلاں گھر میں شادی کرا دو، اب ماں باپ کی ان سے بنتی نہیں ہے، دوستی نہیں کرتے، اور جس کو کہتے ہیں کہ خاندانی شکنجی ہے، فیملی ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اب اسی فیملی ڈسپیوٹ کے اندر لڑکا مطلب کہ کہتا ہے نہیں میری شادی تو وہیں کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے شادی وہیں کرنی ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اولاد کو کیا کردار ادا کرنا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا۔ دیکھیے اس کا بہت زیادہ دار و مدار افہام و تفہیم کے اوپر ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات کو فوری طور پہ جذباتی انداز میں لیا جاتا ہے، ماں باپ اپنی جگہ جذباتی انداز میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے گھر گئے تھے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، لڑکا لڑکی جو ہے وہ اپنی جگہ جذباتی ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اب جب جذباتیت وہاں پر ہوتی ہے نا تو پھر معقول انداز میں بات نہیں کرتے، یعنی یا تو بات عقل سے ہوگی یا جذبات سے ہوگی، اب جذبات سے کریں گے تو عقل سے نہیں ہو سکتی، عقل سے کریں گے تو جذبات سے نہیں ہو سکتی، یہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے سے نا یعنی ان کا تصادم مسلسل جاری رہتا ہے۔ ایسی جگہ پر اگر واقعتاً بیٹھ کر بات کی جائے ہو سکتا ہے کہ لڑکا سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے والدین سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بالفرض اگر دونوں اپنی بات پر پکے ہیں، یعنی اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے، والدین کو اولاد کی سمجھ نہیں آ رہی، اولاد کو والدین کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آخری میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر والدین کی مانی جائے گی، پھر جو شریعت نے برتری اور بالادستی ماں باپ کو دی ہے وہ بہرحال وہ انہی کی ہے، اور بات پھر انہی کی مانی جائے گی، ٹھیک نا، یعنی افہام و تفہیم پہلے ہے، اور اس میں بہر صورت ایک دوسرے کو وہ منانے کی سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہیں تو پھر والدین ہی کی برتری ہے، پھر وہی میں عرض کروں گا کہ والد کے بارے میں جو فرمایا گیا نا کہ والد جو ہے وہ جنت کا سب سے مرکزی دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے چاہے اس کی حفاظت کر لے، یا فرمایا کہ والدین تیری جنت ہے یہی تیری جہنم ہے، جس کے والدین اس سے راضی ہیں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہے، تو پھر جو والدین کے بارے میں آیات ہیں، احادیث ہیں، اطاعت کا حکم ہے، نافرمانی کی وعیدیں ہیں، سختیاں ہیں، پھر وہ ساری کی ساری چیزیں والدین کی فیور کے اندر جائیں گی، پھر ان کی ماننی ہوگی۔ اپنی پسند اور اپنی محبت کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اپنے ماں باپ کے آگے کر دیا، اب اگر ماں باپ اس معاملے میں اپنا کوئی اسٹیپ لے لیتے ہیں یا اپنی کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو،
آفٹر آل اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کی دل آزاری کی طرف نہ بڑھے اور اپنی پسند اور اپنی ان احساسات کو ماں باپ کی رضا پر قربان کرے اور اللہ سے اس کے بہترین اجر و ثواب اور بے حساب جنت میں داخلے کی توقع رکھے. یہ کیونکہ یہ مستقل دل آزاری کا سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح کی جو شادی ہوتی ہے نا، جو والدین کے سامنے ضد بازی پر ان کو مجبور کر کے کی جاتی ہے، وہ والدین جو ہے وہ جو تجربہ اور مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ والدین کبھی بھی اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے. بعد میں چھوٹی اب ساس بہو کی لڑائی تو ویسے ہی وہ ہے، یعنی اس میں یعنی مقناطیسی لڑائی ہے یہ کہ یعنی جہاں جمع ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی. یہ اس انداز کی ہے. اب اس کے اندر جب یہ فیکٹر بھی ساتھ مل گیا کہ یہ اس کی پسند نہیں ہے، والدین کو یہ پسند نہیں ہے، اب وہاں پر ہر بات میں لڑائی ہوئی. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو لڑکا بیوی کے کہنے میں آ کے ماں باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یا ماں باپ کے کہنے کے اندر آ کے بیوی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. تو اب زندگی ساری کی ساری اس کی تکلیف میں اور یہ لڑائیاں سلجھانے میں اور یہ پنچنگ بیگ درمیان کے اندر بننے کے علاوہ یہ درمیان میں اس کی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہوگی. لہٰذا اس کا حل وہی ہے کہ پھر والدین کی مانی